راستے دو ہیں. ایک راستہ ہے کہ انسان کنارہ کش ہو جائے، گوشہ نشین ہو جائے اور اپنے ایمان کو بچا کر وقت گزارے. جب وقت اور حالات بہتر ہو جائیں تو انسان پھر سوسائٹی کے اندر ابلاغ و تبلیغ کا کام شروع کرے. یہ بھی طریقہ اچھا ہے، مگر یہ طریقہ پھر لوگوں کے لیے مثال نہیں بنتا، لوگوں کے لیے مشعل راہ نہیں بنتا. پھر ہر کوئی حسینی کردار کو لے کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت میدان کارزار میں نہیں اترتا. تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس حق کا علم اٹھا کر اللہ کے لیے، اس کے دین کی بقا کے لیے میدان کارزار میں اترے، دشمن کا مقابلہ کرے. دشمن تعداد میں بے شک ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے دشمن کا مقابلہ اس لیے کرنا ہے کہ میں ان پر غالب آ جاؤں گا. نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میرا دین مجھ سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. تو غیرت ایمانی جو ہوتی ہے وہ انسان کو پھر بستروں میں بیٹھنے نہیں دیتی، وہ پھر آرام سے گوشہ نشین نہیں ہونے دیتی کہ آپ گدی پر بیٹھ جائیں، آپ دست بوسی کروائیں، آپ نذرانے وصول کرتے رہیں، اور جب گردن کٹوانے کی بات آئے تو آپ کہیں نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو ہے اللہ اللہ کرنا. تو بھئی وہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کئی اعمال سے بہتر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خدا کے راستے پر نکلا ہے، اللہ کے لیے نکلا ہے، مگر وہ شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے، اس کے اعمال سارے کے سارے غارت بھی کر دیے جاتے ہیں. لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ نمازیں نہیں ہوتی، بہت روزے نہیں ہوتے، بہت زکوٰۃ کا ہر سال پابند نہیں تھا، اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات بھی نہیں کرتا تھا، نوافل بھی کثرت سے نہیں پڑھتا تھا، تہجد گزار بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جس وقت ادھر سے حکم آیا کہ اب میرے دین کا علم اٹھاؤ، اب تلوار اٹھاؤ، اب تمہاری جان کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی جان کا نذرانہ میدان کارزار میں اتر کر جب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اپنے جسم کا خون بہا دیتا ہے، تو وہ رتبہ، وہ مقام، وہ عزت، وہ عظمت، وہ تمکنت، وہ رفعت جو اعمال صالحہ اسے نہیں دیتے، وہ رفعت صرف اس کی شہادت ایک لمحے میں اسے عطا کر دیتی. ایک لمحے میں. وہ لمحہ کیا ہوتا ہے کہ بس ادھر دشمن کی تلوار آئی، گولی آئی، تلوار آئی، خنجر آیا، بس ادھر ایک دروازہ ہے، وہ موت جب اس دروازے سے نکلتی ہے براہ راست اللہ کا دیدار کرتی. اس کو اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ شہید ہے. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ایک جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا مردہ ان کو خیال بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں. رزق اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ بندہ شہید ہے. یہ کون ہے؟ شہید ہے. اب جیسے قرآن مجید میں شہید کے مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شہید کا جو لفظ ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مصدر ہے شہود. کیا ہے؟ اس سے یہ نکلا ہے شہید، اسی سے مشاہدہ نکلا ہے،
اسی سے شاہد نکلا ہے۔ اب جو شہید ہوتا ہے، شہید، اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ جو شہود سے نکلا ہے تو معنی ہے حاضر ہونا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ حاضر ہونا یا موجود ہونا۔ اب شہید کو کہتے ہیں حاضر ہونا، کیا کہتے ہیں؟ جیسے قرآن مجید میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا اے بنی اسرائیل، کیا تم نے نہیں دیکھا اس وقت، کیا تم موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، شہداء کا معنی ہے موجود، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی؟